بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک خاص عمل پیش کر رہے ہیں جو آیت کتب کا عمل ہے۔ علماء عاملین، ائمہ عاملین کے ہاں اس کے بے شمار فوائد، بے انتہا برکات، خصوصاً دشمن کے مقابلے میں جادو اور جنات کے لیے، حاجات اور ضروریات کے لیے، اہل مجلس کی تعظیم کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، یہ سارے مقاصد اسی آیت مبارکہ کو اپنا ورد بنانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی ہے اس وقت حالت جنگ تھی۔ اللہ عز و جل نے یہ مبارک آیات نازل فرمائی انہی ایام میں کہ میں نے سکینت کو نازل کر دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ یوں سمجھیے ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جنگوں میں کہ بندے کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگ جاتی ہیں، اور ایسی طمانینت اور ایسا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ جنگ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جب سامنے دشمن مقابلے میں کھڑا ہو اور وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو، ان کی تلواریں بج رہی ہوں، تلواروں کے سائے میں یا شور میں کبھی کسی کو نیند نہیں آیا کرتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس جماعت ہیں غزوے میں، جنگوں میں ہیں، ایسا سکون محسوس کر رہے ہیں، نیند کا اس قدر غلبہ ہے کہ تلواریں ہاتھوں سے گر رہی ہیں۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ تمہاری نصرت کو، تمہاری مدد کو اللہ کے فرشتے پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ کی نصرت کے حصول کے لیے اس آیت مبارکہ کے بے شمار فوائد اور فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ حروف تہجی جو ہے، حروف حجابی کہتے ہیں ان کو، حروف ابجد بھی کہا جاتا ہے ان کو، وہ تمام کے تمام حروف الف سے لے کر یا تک آیت کتب کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے اس کے خواص اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس آیت مبارکہ کو مختلف مقاصد کے لیے اپنے اوراد میں شامل کریں اور بڑے احسن طریقے سے اللہ عز و جل سے ان کے فوائد حاصل کیجئے، سہل طریقے سے، کوئی یعنی زیادہ مشقت نہیں پڑے گی۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے سورۃ آل عمران کی ہے، 154 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو ثم انزل علیکم سے شروع ہوتی ہے، واللہ علیم بذات الصدور تک۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ مقدس آیت ہے،
آپ اس کو پڑھیں، آپ سکون محسوس کریں گے، اپنی طبیعت میں اطمینان محسوس کریں گے، دشمنوں سے بے خوف ہو جائیں گے۔ ہر طرف سے جو جمگھٹے ہوتے ہیں کسی دشمن کے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، آپ اس آیت مبارکہ کا اہتمام کریں۔ اللہ عز و جل اس مبارک آیت کے ورد سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ضروریات بھی پوری کریں گے، آپ کی مشکلات کو بھی حل فرمائیں گے۔ حل المشکلات کے لیے آپ جو ہے فجر کے بعد 40 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہیں، نہ حل ہونے والی مشکلات حل ہونے کی طرف گامزن ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ کام آپ کے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس آپ کو کوئی کام ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ میں جا تو رہا ہوں، وہ ٹال مٹول سے کام لے گا، میرے کام کو سیریس نہیں لے گا، اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یا تو ٹال مٹول کرے گا یا سرے سے انکار کر دے گا کہ چلو بابا یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، تو اس کی طرف جاتے ہوئے 3 بار آیت کتب کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا، جو بھی کام ہے آپ کا وہ کرنے کے لیے تیار۔ اسی طرح جنات جو کسی انسان کو تنگ کر رہے ہوں، صرف واہمہ نہ ہو بندے کو کہ میرے اوپر جنات کے اثرات ہیں، بلکہ حقیقت ہو، اور حقیقت کی کچھ علامات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے واقعتاً یہی معاملہ ہے۔ ان کو ہر وقت دبے رہنا اور خوف کی کیفیت میں رہنا، اور خواب میں کتوں کا نظر آنا یا ڈرونی چیزوں کا نظر آنا، اور اسی طرح مختلف قسم کی علامات ہیں جو ان کو بے خوابی ہے، اور اسی طرح جسم میں کرنٹ لگتے ہیں، کبھی جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں علامات ہیں جنات کی۔ رپورٹیں ٹھیک آ رہی ہوں اور آگے بندہ بیمار، طبیعت 1 منٹ کے لیے درست نہیں ہے، یہ جادو اور جنات کی علامت ہوا کرتی ہے، علامات پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے باوجود یعنی اگر وہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، علامات موجود ہیں، دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ میرے اوپر یہی اثرات ہیں، تو ان کو جادو اور جنات کے اثرات کے ازالے کے لیے آیت کتب کو پڑھنا چاہیے، چاہے جتنی بھی سخت سے سخت جنات ہوں، جادو کے اثرات ہوں۔ ایسے آدمی کے کان میں 4 مرتبہ آیت کتب پڑھ کر دم کر لیا جائے، یا بندہ خود جو مریض ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اس آیت کا حصار کیا کرے آیت الکرسی کے ساتھ، یعنی 4 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، 4 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے اور اپنا حصار کر دے، اللہ پاک اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ اسی طرح جس شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہیں، پے در پے مسلسل اس کے حملے ہو رہے ہیں، اور میرا خاندان بھی اسی میں جکڑا جا رہا ہے، اہل و عیال بھی اسی میں جکڑے جا رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ 1 پاؤ تیل لے لے اور 14 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھے۔ 14 مرتبہ پڑھنے کے بعد زور سے دم کرے، دم کر کے پھر اسی تیل کو استعمال کرے، اتنی تیزی سے دم کرے، یعنی کم سے کم 14 بار، ورنہ 140 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اس تیل کے اوپر دم کرے، تیل باہر نہ نکلے، 1 قطرہ بھی باہر نہ جائے، اور پھر 40 دن تک مسلسل اس کی مالش کرتا رہے، اپنے جوڑوں پر لگائے، جہاں جہاں درد ہو، گھٹن محسوس ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو چاہیے کہ وہ انہی مقامات پر
اس تیل کو لگائے، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مرحمت فرما دیں گے، اور پورے جسم پر لگا کر نہا لے، چند دنوں میں اللہ پاک جادو کے ناپاک اثرات کو زائل فرما دیں گے، اور اس کی صحت میں بہت تیزی کے ساتھ بہتری آئے گی، اچھا ہوتا جائے گا یہ۔ اسی طرح اگر کسی کو بچھو نے کاٹا ہے، اس کو درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو 4 مرتبہ بآواز بلند اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، اس کا اثر زائل ہو جائے گا، زہر کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جنگ میں فتح چاہتا ہے، جنگ کی طرف جا رہا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا ہے، تو اس میں اپنی برتری چاہتا ہے، فتح چاہتا ہے، تو اس کی طرف رخ کرتے ہوئے، اپنی منزل مقصود کی طرف جاتے ہوئے 15 مرتبہ آیت کتب کو پڑھ کر جائے، اللہ پاک فتح نصیب فرمائیں گے۔ ناجائز مقدمہ ہے، کوئی کیس بنا ہوا ہے، تو وہاں جائے گا، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ عز و جل فتح نصیب فرما دیں گے۔ اسی طرح دشمن کی خانہ ویرانی کے لیے، ایک دشمن ہے جو بہت تنگ کر رہا ہے اور ہر وقت اس کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، ایذائیں پہنچاتا رہتا ہے۔ دشمنیوں کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف کیٹاگریز۔ اب وہ دشمنی ایک وہ ہوتی ہے جو مسلک مذہب کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ شدید ترین دشمنی ہوتی ہے۔ جیسے ابو جہل کو کمزور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی، اور اسی طرح دنیا کے مختلف طبقات اور مذاہب کمزور مسلمانوں کے ساتھ مخالفت اور دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی تھی۔ یہ سب سے زیادہ شدید ترین دشمنی ہوتی ہے جو کسی مذہبی تعصب کا روپ دھار لے۔ میرا مذہب وہ ہے، اس کا مذہب یہ ہے، لہٰذا اس کو وہ مذہب چھوڑ دینا چاہیے، ہمارے ماتحت ہو جانا چاہیے۔ ان کو اپنی 2-2 4-4 انچ کی جو سرداریاں ہیں وہ مٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کو انہی کمزوروں سے خدشہ ہو جاتا ہے کہ یہ کبھی سر اٹھانے والے نہ ہو جائیں۔ ابو جہل نے کتنے مظالم کیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہا کر دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جسم کے 2 ٹکڑے تک کر دیے۔ اور امیہ بن خلف کیا کرتا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا، جبکہ دھوپ ہوتی تھی، اتنی تیز دھوپ عرب کی کہ دوپہر کے وقت ایک چوہا بھی اپنی بل سے نکلنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اتنی گرمی ہوتی تھی۔ جاندار جانور وہ سائے تلاش کرتے تھے پہاڑوں کی اوٹوں میں، کہیں کسی جگہ، کہیں کسی مقام پر، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی۔ اسی گرمی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف کہتا تھا کہ نکلو اب گھر سے، لے کر جاتا، اور ریت، کہتے ہیں کہ ریت جو ہے عرب کی اتنی سخت گرم ہوتی تھی کہ جس طرح کے ایک توا ہوتا ہے جس کو گرم کیا جاتا ہے، اس پر روٹی پکائی جاتی ہے، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی پر لٹا دیا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا لیٹ جاؤ اس پر، حضرت لیٹ جاتے تھے، اور پھر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر کہتا تھا کہ اب چھوڑ دو تم اپنا مذہب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کی صدائیں لگایا کرتے تھے، فرماتے تھے نہ محمد الرسول اللہ کا دامن چھوٹ سکتا ہے، نہ اللہ کی الوہیت، اس کی معبودیت، اس کی خدائی کا انکار ہو سکتا ہے۔ انہی مظالم کے باوجود وہ اپنے مذہب پر پکے رہے، اور پھر رسی گلے میں ڈال کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا عرب کی گلیوں میں، شرف انسانیت کچلتا رہا، اس قدر ان کی تذلیل ہوتی تھی۔
مار مار کے ایک تھکتا دوسرا آ جاتا تھا، ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ جاؤ تم مارو، مسلسل مظالم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے عزت اور مقام کیا مرحمت فرمایا، چلتے زمین پر ہیں، پاہوں کی آہٹ معراج کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سنتے ہیں۔ جو اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو عزتیں عطا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے یہ تعیش مزاج، عیش و عشرت میں پلے ہوئے لوگ اور ساری دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ تنعم میں پلے ہوئے، ناز و نعمت کے پلے ہوئے، اور ملائم جسم والے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے وڈیرے ان معصوم بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ ان مظلوم بچوں کو اللہ وہ بلند مقام عطا فرمائیں گے، یہ سر نیچا کیے شرمندگی سے منہ چھپائے پھریں گے بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے طاقتور لوگ اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے۔ وہ مظلوم مسلمان اللہ ان کو بلند مقام دیں گے۔ کیا مقام اللہ نے مرحمت فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بڑی بڑی بادشاہتیں آج بلال حبشی کے قدموں پہ قربان ہو رہی ہیں۔ سلطان عبد الحمید وہ کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، روح پرواز کر جائے، تو پھر مجھے ٹرین کے ڈبے میں رکھ کر لے چلنا استنبول سے دمشق کی طرف، اور دمشق میں پہنچ کر مجھے دفن کرنا۔ ان کی آل و اولاد نے پوچھا کہ ابا یہاں کیا نہیں ہے، وہاں کیا رکھا ہے؟ کہا کہ دمشق میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کی مرکز مبارک کے پاؤں میں مجھے دفن کرنا۔ یہ عزت اللہ نے حضرت بلال حبشی کو عطا فرمائی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ممبر میں اپنے ساتھ بٹھایا، ممبر کے قریب، یعنی جہاں خلیفہ وقت بیٹھے وہاں یہ غریب۔ تو فرمایا کہ یہ جو اعزاز دیا جا رہا ہے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سارے صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے زیادہ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اب موجودہ دور میں اس سے بڑھ کر عظمت والا کوئی صحابی نہیں ہے ایک شخص کے علاوہ۔ وہ شخص کون؟ فرمایا کہ حضرت بلال۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت میں نے بلال حبشی سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور میرے لیے آگ جلائی جاتی تھی، انگاروں کا بستر بنایا جاتا تھا، مجھے لے کر وہاں پہنچتے اور کہتے لیٹ جاؤ اس کے اوپر، اور ایک آدمی میرے اوپر زور دے کر کھڑا ہوتا تھا کہ اس کی پشت ہلے جلے نہیں۔ تو فرمایا پھر آگ کب ٹھنڈی ہوتی تھی، میری چربی کے ساتھ اور میرے خون کے ساتھ وہ آگ بجھا کرتی تھی، اور اس وقت اپنی پشت سے کپڑا اٹھا کر دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، فرمایا کہ میں نے آج کے دن تک اتنی قربانی اور اس قدر کی پشت اور اس قدر کے آگ کے داغ میں نے کسی کے نہیں دیکھے، اتنی قربانیاں دی انہوں نے۔ تو اللہ عز و جل نے پھر ان کو مقام بھی مرحمت فرمایا، آج وہ جنت میں ہیں اور پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو مرحمت فرمائی اور آخرت میں بھی ان کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ تو اسی طرح اگر دشمن کی خانہ ویرانی کے لیے عمل کرنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو 4 بار پڑھ کر جس طرف دشمن کے گھر کا رخ ہے اسی رخ کی طرف دم کر دیا جائے، اس کے گھر کا تصور کر کے اللہ عز و جل دشمن کے خانہ کو ویران کر دیں گے۔ اور
اس کے دل کی تسکین کا سامان کر دیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اہل مجلس میری تعظیم کریں، جہاں میں جا رہا ہوں وہ مجھے معزز سمجھے، مجھ سے محبت کریں، مجھے مقام دیں، تو جس مجلس کی طرف وہ جا رہا ہے جاتے ہوئے 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے۔ آیت کتب کو پڑھ کر اس مجلس میں چلا جائے، جتنی افراد اہل مجلس ہیں وہ سب اس کی تعظیم و تکریم کریں گے، اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو اسی طرح دشمن پر اگر غلبہ پانا ہے، اس نیت سے اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو 12 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر جادو کے ذریعے سے کسی کی قوت مردمی کو باندھ دیا گیا ہو، مردانہ قوت ختم ہو گئی اس کی جادو کے اثرات کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ شہد اور یہ سیاہ جو مرچیں ہوتی ہیں ان کے اوپر 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر ان کو کھاتا رہے۔ اللہ پاک اس کی طاقت و قوت کو بحال کر دیں گے اور اس کو صاحب اولاد بھی کریں گے، ساری برکات نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔